بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو یہ معلوم ہے کہ آج کی رات بڑی مبارک، بڑی پربرکت، بڑی پررحمت، بڑی پرمسرت، بڑی پرنور، اور جس میں کائنات کا سب سے عظیم امام، اللہ کا ولی، نفس رسول، امام المتقین، امیر المؤمنین، یعصوب الدین، حیدر کرار، علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ 13 رجب ان تاریخوں میں سے ایک تاریخ ہے کہ جس کا انتظار ہم پورے سال کرتے ہیں، اور انہی تاریخوں کے لیے جیتے ہیں اور انہی تاریخوں کے لیے مرتے ہیں۔ وہ بندے اپنے نصیب پر بڑا فخر کریں کہ جنہیں آج کی یہ رات میسر آئی، اس لیے کہ یہ رات انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے کہ جن کی ماؤں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اس لیے کہ یہ بڑی عظیم رات ہے، بڑی پربرکت رات ہے، اور بڑی نورانی رات ہے کہ اس میں اسلام کا، مسلمانوں کا، رسول اللہ کے بعد حقیقی وارث دنیا میں تشریف لایا، اور یہ ہماری ذمہ داریاں اس تاریخ کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں۔ مثلا اگر کوئی وعدہ کرنا ہے، اگر کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے، تو ہمیں اس تاریخ میں کر لینا چاہیے۔ جتنی بھی ائمہ کی شہادتیں یا ولادتیں آتی ہیں، وہ یعنی آپ سے ایگریمنٹ کی ایک تاریخیں ہیں آپ کے لیے۔ اگر آپ چاہیں تو ان تاریخوں میں گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں، اور ایک ایک گناہ کا وعدہ کر سکتے ہیں امام سے۔ مثلا آج 13 رجب کی شب ہے، تو آپ وعدہ کر سکتے ہیں کہ مولا وہ جو ہم سے پچھلے گناہ ہوئے وہ تو آپ ہمارے معاف کروا دیجئے، اور اب ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آگے ہم گناہ نہیں کریں گے۔ تو اتنی اچھی راتیں کسی کے پاس ہیں کہ جو ایگریمنٹ کی راتیں ہوں، جو وعدے کی راتیں ہوں، جو اپنے مولا سے وفا کرنے کی راتیں ہوں۔ تو لہٰذا یہ ایسی راتیں ہیں کہ جن راتوں کے اعمال بھی بہت زیادہ ہیں۔ مطلب زیادہ تر قرآن کریم پڑھیے، زیادہ تر دوسروں کے لیے دعائیں کیجیے، اپنے لیے بعد میں کیجیے، دوسروں کے لیے پہلے کیجیے۔ اس لیے کہ علی کی زندگی ہمیں سکھاتی یہی ہے کہ اپنی زندگی تو حیوان بھی جی لیتا ہے، بات تو جب ہے کہ انسان دوسروں کے لیے جیے۔ تو لہٰذا یہ تاریخیں، ان میں قرآن مجید پڑھنا، دعائیں کرنا، دوسروں کے لیے دعائیں کرنا، اور اللہ سے اور رسول سے اور امام سے ایگریمنٹ کرنا، وعدہ کرنا کہ ہم جو ہیں وہ جو غلطیاں پہلے کر چکے ہیں وہ انشاءاللہ ہماری پروردگار معاف کرے گا، اور آئندہ ہم اپنے امام سے وعدہ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ غلطی، ہم خطا نہیں کریں گے۔ سب سے آسان طریقے سے میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کو کہ 13 رجب وہ تاریخ ہے کہ جس میں ہمارا اور آپ کا پہلا امام دنیا میں تشریف لایا ہے، اور وہ ہادی بن کے آیا ہے، رہبر بن کے آیا ہے، امام بن کے آیا ہے، جانشین رسول ہے۔ اس کے یہ صفات ہیں۔ ان کی والدہ، بالکل بچوں کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی یہ محفل بالکل بچہ جب یہاں امام بارگاہ علی رضا شارجہ سے جائے تو اسے نالج موجود ہو اپنے مولا کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہمارا طریقہ ہے وہ ہم اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے کہ مولائے کائنات کس گھر میں پیدا ہوئے، کس خاندان میں پیدا ہوئے، ان کی ماں کون تھیں، ان کے باپ کون تھے، ان کا خاندان کون تھا، ان کا قبیلہ کون تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ بنت اسد، اسد ابن ہاشم۔ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں لطف آئے گا پورا آپ کو۔ فاطمہ بنت اسد، اور اسد کے باپ ہاشم۔ اب باپ کی طرف سے چلیے، علی ابن ابی طالب، ابی طالب ابن عبد المطلب، عبد المطلب ابن
ہاشم. ارے توجہ چاہتا ہوں میں، یعنی میں 13 رجب کو آپ کو نسب بتانا چاہتا ہوں. یعنی ماں کے طرف سے دیکھیے تو بھی ہاشم پہ گئے، باپ کی طرف سے دیکھیے تو بھی ہاشم پہ گئے. تو یہ اسلام کا پہلا بچہ ہے جو ماں کی طرف سے بھی ہاشمی ہے اور باپ کی طرف سے بھی ہاشمی. سنیے بھائی، توجہ چاہتا ہوں میں تاکہ دلوں میں بات اتر جائے. تو حضرت علی علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، اور ان کے نانا کا نام ہے اسد. اسد کے معنی عربی گرامر میں ہوتے ہیں شیر. عربی گرامر میں اسد کے معنی ہے شیر. تو شجاعت ددھیال کی طرف سے بھی علی میں آئی اور شجاعت ننیحال کی طرف سے بھی علی میں آئی. لہذا اب آپ رشتہ دیکھیے کتنا قریبی رشتہ ہے فاطمہ بنت اسد کا اور جناب ابو طالب کا. جناب ابو طالب کے باپ جناب عبد المطلب اور عبد المطلب کے باپ جناب ہاشم. ادھر فاطمہ بنت اسد پیدا ہو رہی ہیں تو فاطمہ بنت اسد کے باپ کیا؟ اسد. فاطمہ کے باپ کا نام اسد اور اسد کے باپ کا نام. تو عبد المطلب اور ہاشم دونوں سگے بھائی. عبد المطلب اور جناب اسد دونوں سگے بھائی تھے. ماں الگ تھیں، باپ ایک ہی تھا دونوں کا اور وہ تھے ہاشم. اب آپ ان کا رشتہ دیکھیے کتنا قریبی ہے. ابو طالب کے اسد کیا بنے؟ ارے یہ تو ماشاءاللہ رشتے ہندوستان پاکستان میں آپ بڑے، مگر چونکہ پتہ نہیں ہے ہم لوگوں کو تو اس وجہ سے اتنی غور سے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی. ابو طالب کے چچا ہوئے اسد اور جناب فاطمہ بنت اسد ہوئی چچا کی بیٹی. تو حضرت ابو طالب کی شادی اپنے ہی خاندان میں ہوئی اپنے چچا کی لڑکی سے. ہاشم دونوں کے دادا ہیں، ہاشم دونوں کے دادا ہیں. اور جناب ابو طالب خود گئے. اور اب پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں شادی سے پہلے کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے باپ کا نام اسد ہے اور اسد کے معنی شیر ہیں، مگر یہ شجاعت کے ساتھ ساتھ اسد بہت بڑے تاجر بھی تھے، بڑے شریف النفس بھی تھے، بڑے عزت دار بھی تھے. غریبوں میں ان کا کافی نام تھا. کسی غریب کو دیکھ نہیں سکتے تھے پریشان، کسی کو مصیبت زدہ نہیں دیکھ سکتے تھے. جناب اسد فوراً جاتے تھے اور اپنی تجارت کے مال میں سے غریبوں کو بانٹا کر رکھتے تھے. تو اگر ہم علی کو باعتبار ددھیال دیکھیں تو وہاں بھی سارے غریبوں کی مدد کرنے والے. اگر ہم باعتبار ننیحال دیکھیں تو وہاں بھی سارے غریبوں کی مدد کرنے والے. تو جب ددھیال اور ننیحال سے یہ وراثت علی کو ملی ہے تو کائنات میں علی کو سب سے بڑا سقی ہونا ہی چاہیے. ایک اعتراض لکھا ہے ولادت علی پر ہمارے کسی بھائی نے، اور وہ یہ لکھا ہے اجی دیوار پر وہ تو اتفاق تھا، ایک ان کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، اصل میں وہ گئی تھیں اصل میں بتوں کی پرستش کرنے کے لیے، ان سے دعا کرنے کے لیے. یہ لکھ دیا واقعاً دعا کرنے گئی تھی بتوں کی اور دعا بتوں سے، اور اس لیے وہ اچانک ہو گیا. میں نے کہا بھائی کیا کیا اچانک ہوا؟ یہ گھر سے نکلیں یہ بھی اتفاق تھا، نیا در بنا یہ بھی اتفاق تھا، 3 دن اسی میں رہیں یہ بھی اتفاق تھا، پھر باہر نکلی اسی در سے یہ بھی اتفاق تھا، پھر کعبے کی دیوار دوبارہ جڑ گئی یہ بھی اتفاق تھا، پھر آسمان سے 4 عورتیں آئیں یہ بھی اتفاق تھا، پھر نبی کی گود میں آنکھیں کھولیں یہ بھی اتفاق تھا، پھر قرآن سنایا یہ بھی اتفاق تھا، صحیفے سنائے یہ بھی اتفاق تھا، سارا اتفاق میں تھا. تو پھر کروڑوں سلام کر علی کو جس کے اتفاقات ایسے ہوں، اما جس کے اتفاقات ایسے ہوں اس کے اختیارات کیسے ہوں گے؟ پھر دوسری بات کر دی، کہا نہیں یہ جو کمال تھا نا، یہ سارے تمہارے اندر علی کے جو کمال آئے تھے اس میں علی کی کوئی بات نہیں تھی، یہ تو ہمارے نبی کی گود کا کمال تھا کہ نبی نے علی کو گود میں پالا تھا تو علی کے اندر یہ کمالات پیدا ہو گئے. ہم نے کہا تو اسی بات پہ رہنا، علی کے سارے کمالات علی میں اس لیے آئے کہ انہیں نبی نے گود میں پالا، تو نبی کے اندر جو سارے کمالات آئے خدا کی قسم واجب ہے. لوگ مستحب کہتے ہیں،
میں کہتا ہوں 13 رجب کو علی کا جشن منانا واجب ہے اور 21 رمضان کو علی کا تابوت اٹھانا واجب ہے. نہ کوئی شرک ہے، نہ کوئی بدعت ہے، نہ کوئی غلط ہے، بلکہ نہ اٹھانا غلط ہے، جشن نہ کرنا غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم محفلیں کر کے بھی توحید بچا رہے ہیں، مجلسیں کر کے بھی توحید بچا رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے، ہم نے وہ جشن کب کیا کہ اللہ میاں آج پیدا ہوئے؟ بتائیے کیا کیا کوئی جشن ہوا شارجہ میں؟ ارے بھائی بڑی خوشی کی بات ہے آج اللہ میاں پیدا ہوئے. نہیں ہوا نا جشن. اچھا کبھی اللہ میاں کا تابوت اٹھا؟ ارے بھائی پورا اکٹھا کرو سب لوگ دبئی شارجہ کے لوگوں کو، آج اللہ میاں کی شہادت ہے، تابوت اٹھا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو اللہ ہوتا ہے نہ وہ پیدا ہوتا ہے، اور جو اللہ ہوتا ہے تو نہ وہ مرتا ہے. ہم علی کی ولادت پہ جشن کر کے یہی تو بتاتے ہیں اگر خدا ہوتا تو پیدا نہ ہوتا. ہم توحید کی حفاظت کر رہے ہیں اس لیے کہ علی کے اندر وہ کمالات موجود ہیں جو میرے پروردگار کے کمالات ہیں. اس لیے ہم کبھی تابوت اٹھا کے بتاتے ہیں یہ خدا نہیں ہے، ہم کبھی جشن کر کے بتاتے ہیں یہ خدا نہیں ہے. تو ہمارا جشن بھی حفاظت میں ہے توحید کی، اور ہماری مجلس بھی حفاظت میں ہے توحید کی. اسی لیے عزیزو آج کی رات جو کچھ مانگنا ہے مانگو، فاطمہ بنت اسد سے مانگو، 11 اماموں سے مانگو، رسول سے مانگو، پروردگار سے مانگو، ان کی بیٹی زینب کبریٰ سے مانگو. آج سب کچھ ملنے والا ہے علی کے صدقے میں، علی کی ولادت کے صدقے میں. آپ کو اللہ نے ایک بہترین موقع عنایت فرمایا عمل کرنے کا. یہ ذہن میں رکھیے آپ، علی والی قوم بے عمل نہیں ہوتی، اور اگر بے عمل ہیں تو علی والے نہیں ہیں. یہ 100% ہے. اس میں آپ کو نہ میں خوش کر سکتا ہوں اور نہ میں جنت پہنچا سکتا ہوں. عمل کے بغیر علی ملنے والے نہیں ہیں. تو عمل تو آپ کو کرنا پڑے گا، اور عمل نہیں کرتے تو علی کو چھوڑنا پڑے گا، اور وہ آپ کر نہیں سکتے تو لہذا عمل ہی کر لیجئے. کر نہیں سکتے وہ تو علی تاکہ خوش ہو جائیں آپ سے. علی بے عمل سے خوش نہیں ہوتے، مگر ہماری قوم بے خبر ہے، بے عمل نہیں ہے. جب انہیں بتایا جاتا ہے تو یہ عمل کرتی ہے. یہ ایام 20 ہیں، 13 14 15. جناب آدم کی دعا بھی انہی دنوں میں قبول ہوتی، تو اب آپ کی دعائیں بھی. اچھا یہ بتائیے اللہ کتنا خوش ہوگا جب علی آئے ہیں، نور کو بھیجا. تو آج کوئی دعا ایسی ہے جو رد ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو اس دعا کو آپ کیجئے. اور ایک عمل ہے عمل ام داود. وہ عمل انتہائی پریشان لوگوں کے لیے، جاب سے پریشان ہو، اولاد کے مسئلے میں پریشان ہو، اولاد نہ ہونے میں پریشان ہو، اولاد مصیبت میں ہو تو پریشان ہو، اس کے لیے یہ مجرب عمل ہے. یعنی یہ سال میں خالی انہی 3 دن میں کیا جاتا ہے. بس سال میں اس عمل کو آپ کر بھی نہیں سکتے. اس کے لیے شرط ہے 13 14 15. 13 سے شروع ہوگا، 15 پہ ختم ہوگا. اور کوئی 3 روزے ہیں اس میں، ایک روزہ کل کا 13 کا، اور ایک روزہ 14، اور ایک روزہ 3 روزے. اچھا جن پہ واجب روزے ہیں وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے. جن پہ منت کے روزے ہوں یا قضا روزے ہوں وہ نہیں رکھ سکتے. لیکن اگر وہ عمل کرنا چاہیں تو اپنے واجب روزے کی نیت کریں، اور واجب اپنے 3 روزے جن پہ ہوں وہ واجب رکھ لیں. اللہ تمہیں مستحب کا بھی ثواب دے دے گا اور واجب کا بھی ثواب دے دے گا. تو اب آپ نے 3 روزے رکھ لیے. 3 روزوں کے بعد جو 15 تاریخ آئی، 15 رجب، اس میں زوال سے پہلے غسل مستحب ہے. غسل ضرور کیجیے گا، غسل نیمہ رجب. تو لہذا غسل کیجئے. غسل کرنے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھیے. زیارت امام حسین، خاص زیارت، سال میں صرف 1 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، خالی 15 رجب کو. حسین کے روزے پہ پہنچنے کی کچھ مخصوصیاں ہیں. 70,000 حجوں کا ثواب ہے جو 15 رجب کو پہنچ جائے یا 15 شعبان کو. اور جب نہ پہنچے وہ زیارت پڑھے، زیارت حسین.
تو زیارت امام حسین بھولنا نہیں ہے، سب کچھ بھول جانا ہے پرسوں، مگر زیارت امام حسین نہیں بھولنا ہے، خاص زیارت ہے وہ، مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ ظہر عصر کی نماز پڑھیے، اب میں وہ نماز بھی نہیں، لمبی ہو جائے گی پھر، ظہر عصر کی نماز تھوڑا سا لمبے سجدے اور رکوع سے پڑھیے، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ آپ نے 4 اپنی ظہر عصر کی نماز پڑھ لی۔ ظہر عصر کی نماز کے بعد اب آپ کو 100 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنی ہے، 100 مرتبہ سورہ حمد پڑھنی ہے، 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر کچھ سورہ ہیں، سورہ انعام ہے، اور یہ رکھیے مفاتیح یہیں دیکھ لیجئے گا، اس میں کئی سورے ہیں جو آپ کو پڑھنے ہیں، اور پھر 30واں پارہ لگ بھگ آدھے سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعائے ام داود جو عمل ہے خاص، وہ دعا پڑھنی ہے جو چھٹے امام نے بتائی ہے۔ میں اس کی حقیقت بتا دیتا ہوں اس عمل کی کیا ہے۔ یہ جو ام داود ہے یہ آل محمد کے چاہنے والوں ہی میں سے ہے، حسن مصنع کی بیوی ہے، یعنی امام حسن کی بہو، اور داود جو ہے امام حسن کا پوتا ہے۔ منصور دوانقی کے زمانے میں جب سادات کو قتل کیا گیا اور بغداد کی دیوار بنائی گئی اور سادات کو اٹھا اٹھا کے قید خانے میں ڈالا گیا اور 50 سیدوں کو نکالا گیا، ان کے گلے پہ تلواریں چلائی گئی، ان کا خون نکالا گیا، اس سے گارا بنایا گیا، اس سے محل اور بغداد کی دیواریں تیار کی گئیں۔ تو اس لیے کافی سادات کو اٹھا لیا گیا تھا اس زمانے میں، اور ان کو قتل کر دیتے تھے 50 کو، اور اگر خون زیادہ ہو جاتا تھا تو باقاعدہ زندہ ہی چن دیتے تھے دیواروں میں۔ ایسے میں داود امام حسن کا پوتا گرفتار کر لیا گیا، قید میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ بتائیے ماں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ کافی دن گزر گئے، داود کا کچھ پتہ نہیں ہے، پریشان ہے۔ ادھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی طبیعت خراب ہوئی، امام جعفر صادق کی طبیعت دیکھنے گئی ام داود، رونے لگی۔ امام کہنے لگے کیا بات ہے؟ امام کو پالا بھی تھا اس ام داود نے۔ کہا اماں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرے بیٹے داود کو منصور دوانقی کے آدمی گرفتار کر کے لے گئے ہیں، اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے زندہ ہے یا مردہ ہے۔ امام نے کہا اماں ایک عمل بتاتا ہوں میں، یہ عمل کرو۔ رجب کا مہینہ تھا، 3 دن روزے رکھو، رجب 13 رجب 14 رجب 15 رجب۔ 15 رجب کو ظہر نصر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھو، عمل ام داود جو دعا ہے وہ پڑھو، اور یہ سورے پڑھو جو میں نے بتائے ہیں، اور انشاءاللہ اس عمل کے بعد تمہارا بیٹا زندہ آئے گا۔ جہاں سے زندگی کی کوئی امید نہ ہو، ماں نے امام کے کہے پہ عمل کرنا شروع کیا، 3 روزے رکھے، پھر غسل کیا، اس کے بعد زیارت پڑھی، اس کے بعد پھر وہ عمل کیا، عمل ام، اسی لیے اس عمل کا نام کیا ہو گیا؟ عمل ام داود۔ کہتے ہیں 16ویں دن یعنی 16-17 رجب کو ام داود نے گھوڑوں کی آواز سنی۔ کیا دیکھا؟ گھوڑے سے بیٹا اترا، اترنے کے بعد ماں کے سینے سے لپٹا، کہا اماں مجھے رہا کر دیا گیا۔ کہا بیٹے تجھے کیسے رہا کر دیا؟ کہا مجھے تو نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ پتا چلا ہے کہ خود رسول اللہ اس کے خواب میں آئے، اور آنے کے بعد کہا میرے بیٹے کو رہا کرو ورنہ میں تمہیں تلوار سے ابھی قتل کرتا ہوں۔ تو اس کے آدمی آئے، مجھے چھوڑ کے گئے، مجھے پیسہ بھی دے کے گئے۔ تو یہ بتائیے اتنی بڑی مصیبت کو جو حل کر دے وہ ہے عمل ام داود۔ اگر عمل ام داود بھی نہ کریں تو 3 روزے ضرور رکھیں، ضرور رکھیں، ضرور رکھیں۔ زیارت امام حسین کا نہ بھولیں۔ پروردگار تجھے تیرے ولی کا واسطہ، تجھے اس ہادی کا واسطہ، تجھے مولا کائنات کا واسطہ، پروردگار تجھے اپنی اس حجت کا واسطہ، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔